بسم اللہ الرحمن الرحیم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من
الزاہدین۔ ایک قافلے والے آئے، انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا ساکی بھیجیا، انہیں کھوہ دے اندر اپنا ڈول لٹکایا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے ڈول دی رسی نو گھٹ کے ہاتھ پا لیا تے کھوے تو باہر آ گئے تے پانی لے آن والا کہندا ہے کڈی خوشخبری دی بات ہے، لین تا میں پانی آیا سی، اللہ پاک نے کڈا سونا لڑکا عطا فرما دیتا ہے۔ انہوں نے ایک پونجی سمجھ کے، ایک سامان سمجھ کے جناب یوسف علیہ السلام نو چھپا لیا۔ اللہ پاک فرماندے نے میں جاننا وا جو وہ کرتے نے، تے حضرت یوسف علیہ السلام نو او دے پراواں نے چند کھوٹیاں درماں دے اندر ویچ دتا تے انہاں نو انج وی درماں دی لوڑ کوئی نہیں سی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ، سارے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے درود پڑھتے رہو گے نا تے جاگتے رہو گے، اللہ دی رحمت دا نزول ہوندا رہے گا۔ اللہ اپنے محبوب تے زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ شروع ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نو پراواں نے جس ویلے خوہ چ سٹیا نا تے خوہ بڑا ڈونگا سی، او دا پانی کھارا سی، کوڑا پانی، او دے اندر موزی چیزاں بڑیاں سن۔ اللہ پاک نے آرڈر فرمایا کہ اے موزی چیزوں تسی اپنی اپنی کھڈاں چ اپنے اپنے بلاں چ داخل ہو جاؤ، میرا پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام اتنے چند دن دا مہمان آیا ہے، کتے انہوں کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ اللہ پاک نے اس خوہ دا پانی جدو یوسف علیہ السلام خوہ چ گئے تے میٹھا فرما دیتا۔ کھارے پانی نو مولا کریم نے میٹھا بنا دیتا۔ 3 دن 3 راتاں جناب یوسف علیہ السلام اس خوہ دے اندر رہن تے پراگ کرتا لے کے نا راستے وچ ہس دے کھیڈ دے خوشیاں کر دے۔ اس طریقے نال ایک کہندا ہے یوسف علیہ السلام نو زیادہ چپیڑا میں ماریاں نے، دوجا کہندا ہے مکے میں مارے نے، تیسرا کہندا ہے ٹھڈے زیادہ میں مارے نے، چوتھا اور کوئی بولی بولدا ہے۔ اے 9 میل تک اس طرح ہس دے کھیڈ دے ظالمانہ کاروائی کر کے آئے نا تے قرآن کہندا ہے جدو باپ کو پہنچے نا تے راہ کہن لگے ہن ابا جی نو کی کہاں گے تے کہندے نے اور بہانا کی بنانا ہے، جیڑی چیز دا ابا جی نو خطرہ سی نا اوہی کہہ دیو۔ جدو کنان چاہے قرآن کہندا روندے آئے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، ٹائیں ماردے ہوئے روندے ہوئے جناب یعقوب علیہ السلام کو لے آئے۔ آپ فرماندے نے کی گل ہے؟ کہندے نے یوسف علیہ السلام نو جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے
بکریاں نو بگیاڑ پہ گیا ہے، کی واقعہ ہویا ہے؟ ابا جی ایک بڑا بڑا سانحہ ہو گیا ہے۔ ابا جی فرماندے نے میرا یوسف کتھے؟ سارے نظر آ رہے ہو، میرا یوسف نظر نہیں پیا آندا۔ کہندے نے ابا جی اونج تسی مننا تے کوئی نہیں، اسی دوڑ لگا دیتی، ریس لگا دیتی، ایک دوسرے تو اگے بڑھتے چلے گئے۔ جناب یوسف علیہ السلام پیچھے کلے رہ گئے۔ بگیاڑ حضرت یوسف علیہ السلام نو کھا گیا۔ ابا جی اونج تسا مننا کوئی نہیں، تے ابا جی بجے جاندے بگیاڑ کولوں جناب یوسف علیہ السلام دا کرتا ہتھے آیا ہے۔ بابے نے اے بات سنی، تفسیر المعانی چ لکھیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نو غش پی گئی، پتر دی جدائی چ غش پی گئی، تے انج کر کے کرتا بابے دیاں اکھاں تے آ گیا، تے کرتے نو جڑا خون لگیا سی او خون نال بابے دا چہرہ رنگ تبدیل کر گیا، چہرے تے خون لگ گیا۔ بابے نو بیٹے ہلاندے نے، بابا بولدا نہیں، بلاندے نے، پانی دے چھٹے مار دے نے۔ جناب یعقوب علیہ السلام بول دے نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دا بڑا بیٹا وہ کہندا ہے ویرو تسی کڈے ظالم جے، پہلا اپنے ایک بھائی نو ضائع کیتا جے، ہن دوبارہ ابا جی دنیا تو رخصت ہو گئے نے، باپ بھی دنیا تو جا رہے ہیں، بھرا نو بھی ظلم کر کے خوہ چ چھوڑ دیتا جے، اسی تے قیامت تک ساڈے واسطے ہلاکت ہو گئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام لیٹے ہوئے نے، پتہ کوئی نہیں، صبح دیاں بانگاں تک اللہ دا پیغمبر بے ہوش ہی پہ آ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے چہرے تے تریل پئی، ہوش آئی تے کہندے نے لیاؤ میرے یوسف دا کرتا کتھے وے؟ پراواں نے کرتا دکھایا، پراواں دے ذہن چ بات آئی، شاید ابا جی نو ساڈی بات تے یقین ہو گیا ہے۔ بابے نے کرتا دیکھیا تے پھر بے ہوش ہو گیا۔ صبح ہوئی، دن چڑھیا، جناب یعقوب علیہ السلام پھر ہوش آئی، کہندے نے لیاؤ میرے یوسف دا کرتا کتھے ویکھ؟ انہاں نے حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا دکھایا۔ جناب یعقوب علیہ السلام انج کر کے اپنے پتر دا خون آلود کرتا سونگ دے نے، نالے انج کر کے فرول دے نے تے کہندے نے پترو میرا بیٹا یوسف نبی بننے والا سی، پیغمبراں دے خون وچوں خوشبو آندی ہے، بدبو نہیں آندی، اے دے وچوں بدبو آندی ہے، اے میرے یوسف دا خون نہیں، بل سوالت لکم انفسکم امرا، اور گل کوئی نہیں کیتی۔ آپ فرماندے نے جویں تہاڈے جی نوں چنگا لگیا تسی کر آئے جے، فصبر جمیل۔ پترو میرا تے صبر ہی ہے، اللہ سانو بھی صبر دی توفیق دے گی۔ قرآن پاک چلا نے 90 دفعہ صبر دی تلقین کی تھی، 90 دفعہ کہ لوگوں صبر کرو، صبر نال اللہ دی مدد حاصل کرو۔ تے ایتھوں اے بھی معلوم ہویا کہ ہر روون والا بندہ سچا نہیں، کئی جھوٹے بھی رو لیں دیا، کیوں جی روندے کہ نہیں؟ قاضی شرح رحمت اللہ علیہ کو ایک بی بی آئی تو بڑی روئی جائے، نال دے کہنے لگے حضرت اے بی بی یقیناً سچی کی۔ قاضی شرح فرمان لگے جدوں دے یوسف علیہ السلام دے بھراواں نے جھوٹا رومن رویا ہے نا، اس تو بعد ہر رون والا سچا نہیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ جنت کے شہزادے
کوفے والوں نے شہید کر دیتا، سارا خاندان شہید کر دیتا۔ جناب زین العابدین بیمار کربلا، انہوں کوفے لے جایا جاتا ہے، دیکھتے نے کوفے دیاں بیبیاں رو رہی نے، کوفے والے رو رہے نے۔ زین العابدین چھوٹی جی عمر چ فرماندے نے یہ کیوں روندے نے؟ وہ کہن لگے یہ تواڈے ابا جی دی جدائی چ رو رہے نے کہ جناب حسین ابن علی شہید ہو گئے نے۔ تے یہ کہن لگے جے میرے باپ انہاں کوفیاں نے نہیں شہید کیتا تے پھر میرے باپ نو کنے شہید کیتا؟ ادھر لپاں تو بند کر دیو نا۔ ہر روون والا بندہ سچا نہیں ہو سکتا، دعا کرو اللہ جھوٹے روون کو بچائے تے سچا روون نصیب فرمائے۔ اور سچ دا روون تا ایک ہنج انسان اللہ دے دربار چ کیل دے نا تے اللہ ساری زندگی دے گناہ معاف فرما دے۔ پیغمبر آندا ہے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ جناب یوسف علیہ السلام نو 3 کالیاں راتاں اندھیریاں راتاں کنان دے کھوچ گزر گئے۔ اللہ پاک نے حضرت جبریل نو یوسف نبی کو لے بھیج دیتا۔ جناب جبریل اللہ دے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نو آ کے کہندے نے اے یوسف تینو کھوہ وچ کنے سٹے آئے؟ جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے میرے سکیاں ویراں نے مینوں کھوہ وچ سٹیا۔ جناب یوسف علیہ السلام نو جبریل کہندے نے تیرا گناہ کی سی؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے میرا گناہ تے کوئی نہیں سی، ایک ہی گناہ سی کہ باپ میرے نال پیار کردا سی، محبت کردا سی، ایہو ہی گناہ سی۔ جناب جبریل کہندے نے کیا تہاڈا جی کھوہ تو نکلتے کرتا ہے؟ جناب یوسف علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کی تھی، آندے نے اے میریاں مرضیاں نہیں میرے ابے دے رب دیاں مرضیاں نے۔ او دا جی کردا ہے کھوہ وچوں کڈ لوے، او دا جی کردا رہن دے وے۔ پیغمبر ہے نا، کہندے نے جے انہیں اور ازمانا ہے تے او دیاں مرضیاں، کھوہ جو کڈنا سو تے او دیاں مرضیاں۔ جناب جبریل آندے نے پھر اللہ کے دعا کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے دعا کرنی شروع کر دیتی۔ جناب یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی، میرے اللہ نے یوسف پیغمبر دیاں دعاواں سن لیاں۔ قرآن کہندا ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ۔ ایک قافلے والے لنگے ان مدین چوں مصر جا رہے سن، راستے چ انہوں نے ڈیرے لا دیتے، اپنے ساکی نو کہن لگے اکما کولے جاؤ جا کے پانی لے کے آؤ۔ ساکی پانی لین واسطے گیا، انہیں اپنا ڈول بوکا کوہ چ لمکایا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے سمجھیا شاید پراواں نو ترسا گیا ہے تا مینوں کھوہ چوں کڈن لی آ گئے نے۔ اللہ دے پیغمبر نے انج کر کے رسی نو کٹ کے ہاتھ پا لیا،
رسی نو جناب یوسف علیہ السلام نے کٹ کے ہاتھ پا لیا، باہر آ گئے کہ یوسف علیہ السلام دا چہرہ انج چمکدا سی جویں 14ویں رات دا چن چمکدا ہے۔ زمانے دا حسین یوسف باہر آیا نا تو جڑا بوکا کڈنے والا سی نا انہوں چاہ چڑھ گیا، ایڈا سونا بچہ، ایڈا سونا غلام، قرآن کہندا ہے انہیں قافلے والیاں تو چھپا لیا اس واسطے کہ اینوں مصر لے جا کے ویچا گا، 4 پیسے واہ بٹے جان کی، چاراں نے ہتھے اچھی آ جان کی، کیونکہ یوسف علیہ السلام سونے ہی بڑے سے۔ بعد نے اج لکھے ہے کہ یوسف علیہ السلام دا بڑا بھائی یہودا پتہ کرتا رہندا سی، یوسف علیہ السلام نو کھانا بھی کھلاندا رہندا سی، تے بعد نے لکھے تیسرے دن پر آ گئے، اینا جا کے کھوہ چ ویکھیا یوسف علیہ السلام کوئی نہیں، انہاں نو خطرہ پہ گیا کتے یوسف علیہ السلام نکل کے کنویں وچوں ابا جی کول نہ چلا جائے، ساڈا راز نہ کھل جائے، اسی ابا جی دے سامنے بھی جھوٹے ہو جائیے تے سارے شہر کے نام دے سامنے جھوٹے ہو جائیے۔ اے جناب اے پرے گئے، دیکھ دینے کہ جناب یوسف علیہ السلام پرے گئے نا، ایک قافلے والے نو ویکھیا، کہن لگے کہ ایتھے کھوہ چ نس کے ساڈا ایک غلام کھوہ چ نس کے آ گیا سی، وہ تساں تے نہیں کڈیا۔ اے شیراں ورگے 10 نوجوان قافلے والے گھبرا گئے، کہن لگے ایک غلام تے ساڈے کول ہے ویکھ، اے کہن لگے اے ساڈا غلام ہے، ساڈے کول نس کے آیا، اے بگوڑا ہے معاذ اللہ، اینوں اسی بیچنا چاہنے ہاں، اور تسی لینا چاہندے ہو تے خرید لو۔ قافلے والے کہن لگے کنے پیسے لینے جے؟ اے کہن لگے جنہیں تواڈی مرضی ہے دے دیو۔ قرآن کہندا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَا، اللہ دے پیغمبر نوں 18 چوانیاں وچ او بھی کھوٹیاں، بخشن دراہما 20 چوانیاں یا 18 چوانیاں، وہ بھی قرآن کہندا کھوٹیاں چوانیاں چ یوسف پیغمبر نو ویچ دتا۔ کیوں جی یعقوب علیہ السلام کو کوئی مول لیندا تے لے سکدا سی؟ براواں نے کھوٹیاں چوانیاں چ ہر پاسوں داجو لاندے سی۔ اللہ اکبر اللہ، تے بعد تفسیراں میں نے لکھے ہیں یعقوب علیہ السلام فرمان لگے لیاؤ وہ بگیار جنہیں میرا یوسف کھاتا ہے، لیاؤ۔ بجے گا ایک بگیار ستا پیا سی، پھڑ کے لائے بگیار کے لائے۔ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے دعا کی تھی کہ یا اللہ نو بولن دی ہمت دیکھ، لوگ تماشا ویکھن لیا ہے بھی او مجرم آ گیا جنہیں یوسف علیہ السلام کھاتا ہے، او مجرم۔ جدو پیغمبر نے دعا کی تھی نا کہ بگیاڑ بول پیا، جدو اللہ چاہے بول سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ چاہے تے بولن والیاں نو گونگیاں کر دے تے گونگیاں نو بلا دے ویکھ، مرضی ہے۔ حدیث پاک چ لکھا ہے ایک بندہ نے گاں لی جاتا سی، گاں بیل، تے او دے اتے نا تھک گیا نا، تے او دے اتے چڑھ گیا، سوار ہو گیا، تے اس گاں نو نا اللہ نے بولن دی توفیق دیتی۔ وہ گاں بول کے کہن لگی کہ اسی تاں حال واہن لی پیدا ہوئے ہیں، سواریاں کرن لی اسی نہیں پیدا ہوئے، ساڈے کول حال واہ لو، اسی تہاڈیاں سواریاں واسطے نہیں۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسے آ کے دسیا یا رسول اللہ اتنے ایک گاں بولن ڈی سی، بیل گائے گلاں کرن ڈی سی، آپ فرماندے نے
میں بھی یقین کرنا، میرا ابو بکر بھی یقین کرتا ہے، میں گواہی دینا، میرا عمر بھی یقین کرتا ہے، اللہ چاہے تو جانوروں بھی بلا سکتا ہے۔ بگیاڑ پڑھ کے لیا نا بھراواں نے۔ یعقوب علیہ السلام فرمان لگے کیوں بھائی میرا یوسف تو کھادا ہے؟ تفسیر رول مانی چ لکھے ہے کہ تفسیر قرطبی چ یہ بگیاڑ کہندا حضرت تسی کہندے ہو میں یوسف کھادا ہے؟ اتنے کہ گل بڑی مشہور ہوئی، انہیں پتا کی آخیا بھی میں 14ویں صدی دے مولویاں چوا جی میں تہاڈا یوسف کھادا ہوئے تو یہ گل سنی دے نا، حالانکہ ایڈا وڈا جھوٹ ہے جڈا ٹھیک مور وڈا ہے، یہ تو بھی وڈا اے بگیاڑ کہنے لگا حضرت تسی کہندے ہو میں یوسف کھادا، میں تے یوسف ویکھیا ہی نہیں، میرا تے ایک بھرا گم ہویا ہے، میں شام دے علاقے دے رہن والا، لبدیا کنان چ آ گیا، ستا پیا سا آرام کر لی، تیرے بیٹے پھڑ کے لین چھتی چھتی جڑی گل میرے کو پوچھی جے پوچھ لو تے مینو اجازت دیو، جڑے علاقے پیغمبر دے پتر جھوٹ بولن میں اتنے رہنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ سچ بولن دی توفیق دے۔ تے ہن قابلے والے نو کہندے نے اساں اے غلام بیچنا ہے، وہ ویکھن بھی شکلاں تے تہاڈے نال رلدیاں ملدیاں، تسی آندے ساڈا غلام ہے، تے بھراواں نے نا عبرانی بولی جو پوری وٹ کے نا یوسف علیہ السلام نے ویکھیا کہ من جا تو ساڈا غلام ہے نہیں تے تینوں قتل کر دیا۔ ڈردیا یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں غلام ہی، اللہ دا غلام ہی، میں رب دا نوکر ہی ہوں۔ ویچ دیتا، کنے چ ویچیا؟ لرزہ کھا زمین کمزور ہوئی، عرش رب دا بھی دولے کھان لگا، لرزہ کھا زمین کمزور ہوئی، عرش رب دا بھی دولے کھان لگا، 4.5 روپیاں دے وچ یارو یوسف رب دا نبی وکان لگا۔ 4.5 روپیاں پراواں نے پران ویچ دیتا۔ مولی عبدالستار مرحوم لکھ دے نے 2 درماں ونڈ پراواں تے تلیاں اوپر تھریاں، کہ یہودا میں نہیں لیندا رو رو ہنجوں بھریاں۔ ایک کہن لگے اے قابلے والے ہو، اے بردہ بڑا فریبی جے ماذ اللہ، اے نس بھج جان والا جے، اینوں بیڑیاں لا لو سنگل مارو۔ پراواں سامنے انہاں نے بیڑیاں لا لیاں، جناب یوسف علیہ السلام نو ہاتھ کڑیاں لا لیاں، ایک پاسے ویر ترے جاندے نے، ایک پاسے قابلے والے ترے جاندے نے۔ جناب یوسف علیہ السلام دیاں اکھاں وچوں ترے پترے پانسو جاری نے، جنہیں خریدیا سی مالک بن زگر حضرت شعیب علیہ السلام دا بھتیجا، جنہیں خریدیا سی جناب یوسف علیہ السلام نمانا جاموں کر کے فرمان لگے جے اجازت ہوئے تے میں آخری ورا انہاں نوں سلام کر لاں۔ او آندا اے او تینوں ویچی جاندے نے، تینوں بے اعتبارا بنائی جاندے نے، تے تو آنا مینوں آخری ورا سلام کر لین دے، جا میرے والے اجازت۔ ایک ول کوچ کیتا کروانا تے لمبے صبر جنہاں دے، ایک ول یوسف ویکھے بھائیاں کنڈ خالی جاندے، کی آندے نے حکم کرو تا میں چھکڑ واری مل لواں انہاں نوں، ہے ایک میرا نکڑا بھائی دیاں پیغام تنہاں نوں۔ کہن لگے کہ میرا چھوٹا ویر
جے اجازت دیو تے میں آخری ورام اپنے پران سلام کر لواں. یہ کہندا ہے جاؤ اجازت ہے. بھراواں نے ویکھیا یوسف علیہ السلام پیچھے ترے آ رہے ہیں. کہندے نے لما جیتا یوسف ساڈے پیچھے تو کیوں آ رہا ہے؟ اسی تے تینوں وچ چھڈیا. جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے لیو سلم علیکم والیو ودکم. براو میں اس کر کے آ رہا کہ تانوں الوداع کر دیواں. تانوں سلام کرنے واسطے تے الوداع کرنے واسطے. مولی عبدالستار مرحوم تڑپ گئے. فرماندے نے تساں گھراں وچ خوشیاں ہو سن تے اساں نصیب جدائیاں. رل کے بین نصیباں والے نال محبت پائیاں تے سر چومے دستاراں چومے. پیغمبر دا حوصلہ کڈا. سر چومے دستاراں چومے تے دیندا نیک دعائیں. اے دربار یعقوب نبی دا خوش رکھے رب سائیں تے نام دے رب دوئی جہانی. دکھ عذاب تو سانوں پاویں استی ود زیادہ ملنا عذاب اسانوں. پیرو جاؤ اللہ تانوں خریت نہ رکھے. اللہ تہاڈی حفاظت فرمائے. پاویں تسی مینوں کرو بکار کر ہی دتا. اللہ اکبر. اللہ اینی دن مالک بن صغر آیا. انہیں باؤں پکڑ لیا. ملی اسود نامی ایک بندہ وہ دی ڈیوٹی لا دیتی کتے یوسف نس نہ جائے. یہ خیال رکھنا ہے، یہ پیرا دینا ہے. جناب یوسف علیہ السلام قافلے والیاں دے نال جا رہے ہیں. تفسیر رول مانی چ لکھے ہے جاندیاں جاندیاں کنان دے قبرستان دے کولوں دی گزر ہویا. جناب یوسف علیہ السلام نو اپنی امی دی قبر یاد آ گئی. حضرت یوسف علیہ السلام اپنی ماں دی قبر تے بہ گئے. اللہ دا پیغمبر یوسف روئی جا رہا ہے. اپنی ماں نو کہندا امی اج یوسف نو اٹھ کے ویکھ لے. او دے پراواں نے وچ چھڈیا کھوٹیاں چوانیاں مینوں میرے ویراں نے ویچ دتا. جناب یوسف علیہ السلام اپنی ماں دی قبر تے جا کے روئی جا رہے ہیں. قبراں تے جا کے رونا اے نجائز نہیں. مشکات شریف چ لکھیا ہے آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار ایک دن ابوا نامی جگہ تو گزرے. میرے نبی نو ایک ٹیری جی نظر آئی. آمنہ دلال نو بچپن والا زبانہ یاد آ گیا. بچپنے دے ویلے یاد آ گئے. اللہ دے پاک پیغمبر اس ٹیری دے کول بہ کے روئی جاندے نے روئی جاندے نے. اللہ دے پیغمبر اینے روئے. حضرت عمر فاروق آندے نے محبوبہ کوئی رون والی گل تے سانو بھی دسو اسی بھی رو لئیے. آپ فرماندے نے عمر تینوں نہیں پتا ہے میری ماں آمنہ دی قبر ہے. ماں دی قبر تے جا کے بابے دی قبر تے جا کے کدی دعا کر دیا کر. میں آج ہی مشکات دے اندر ایک حدیث پڑھ رہا سی مرسل حدیث پڑھ رہا سی. آمنہ دے لال فرماندے نے جڑا بندہ ہر جمعے والے دن جدن جمعہ ہوئے جمعے والے دن اپنی ماں دی قبر تے چلا جائے یا پیو دی قبر تے چلا جائے یا دونوں وچوں کسے ایک دی قبر تے چلا جائے اپنے ماں پیو دی قبر تے جا کے ماں واسطے دعا کر دے بابے واسطے دعا کر دے اللہ میرے ماں پیو نو معاف فرما دے. اتو آواز آندی تیرے ماں پیو نو تے معاف کرنا ہی کرنا ہے. میں تیرے آن دی وجہ کر کے تینوں بھی معاف کر دیتا ہے.
کدی تم ہی ماں پیو کی قبر سے جا کے دعا کی؟ اللہ ماپیاں واسطے دعاواں کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ماپیاں دی قبر سے جا کے دعا تو چا مانگ تے تیرا نام فرما بردارا چ میں لکھ دیواں گا۔ تو ڈیلی سجن کے بیاہ تے جا سکنے پر تینوں ماں دی قبر سے جانا نصیب نہیں۔ تو چھیڑنے سے جا سکنے، بازار جا سکنے، ہر گندی پلی محفل سے جا سکنے، پر ماپیاں واسطے تیرے کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی غور تے کر، جناب یوسف علیہ السلام ماں دی قبر تے رو رہے نے، اور قبراں چ جانا منع نہیں، قبراں نو پوجنا منع، قبر چ جایا کر تاکہ تینوں بھی اپنی قبر یاد آوے، انیڑ کوٹھی تینوں بھی یاد آ۔ کیوں جی جانا قبر چ کے نہیں؟ ہاں قبراں دا مال بیٹھا ہے، موت دا مال تے قبراں دا مال تے پتہ نہیں کہڑے ویلے چلے جانا ہے۔ دعا کرو اللہ کو نیکی دا کام کر کے جان دی توفیق دے۔ مسجد بنوا جائے، مدرسہ بنا جائے، کوئی نلکا کتے لوا جائے، کوئی نیک کام کر جائے، حج کر جائے۔ حضرت امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ انہوں نے دیکھا نا ایک چودھری سیٹھ وہ جناب مستریاں نو نال لے کے تے کوٹھی بنا رہا، کوٹھی دا نقشہ تیار کر رہا تے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ انہوں کہنے لگے او سیٹھ صاحب ہاتھوں دیاں کوٹھیاں دی لوڑ ہی تے جنت دی کوٹھی دی لوڑ کوئی نہیں ہوگی۔ کہنا جی لوڑ ہے، لوڑ کیوں نہیں؟ کہندا فلاں جگہ تے مسجد بننے والی، وہ مسجد بنا دے، اللہ تیرا جنت چ گھر کوٹھی جنت چ بنا دے گا۔ وہ بندہ بڑا سیاਣਾ سی، کہندا پھر مینوں تے تحریر کر دے، مسجد میں بنا دینا تے جے رب نے جنت نہ دیتی تو میں تیرے کو لواں گا۔ کئی بندے بڑے سیاਣੇ ہوندے نے نا، وہمی بھی تے سیاਣੇ بھی، جیب چ ہاتھ پا کے آدھے ہوں اللہ راہ دیاں کہ نہ دیا، فقیر دیاں کہ نہ دیا، چلو یہ گھیو لے لیں گے جا کتنے مسیطے پہنا ہے، گھیو بھی بڑا مہنگا ہے نا۔ اللہ حضرت امام مالک بن دینار نے تحریر کر دی، کیونکہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا نا جڑا اللہ دا گھر بناتا ہے اللہ دا گھر جنت چ بناتا ہے۔ بلکہ نبی پاک نے اج فرمایا اللہ دے نے میرا گھر تو اپنی طاقت کے مطابق بنا دے، جدو جنت چ تیرا گھر میں بناواں گا رب آندے نے میں اپنی طاقت لا دیاں گا۔ کیوں جی رب دی طاقت تے بندے دی طاقت کا کوئی موازنہ ہے گا؟ انہیں جناب وہ کوٹھی والے پیسے مسجد تے لا دیتے، مسجد مکمل ہوگی، انہیں ادھر مسجد مکمل ہوئی تے ادھر جناب اسرائیل آ گیا، ملک الموت آ گیا، چل بھائی۔ وہ ایڈا سیاح بندہ انہیں اپنے پترا نو آخیا آ جڑی پرچی ہے نا جہدے اتنے مالک بن دینار کے دستخط نے، جدو مینو کفن دیو نا اے میرے سینے تے رکھ دیا جی۔ وہ بیٹے ایویں کیتا، انہیں جناب اپنے باپ نو غسل دے کے کفن پہنا کے وہ جڑی پرچی سی نا وہ سینے تے رکھ دیتی، اپنے باپ نو دفنا دیتا۔ دوسرے دن جناب حضرت امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ لیٹتے سن، اچانک ہی وہ جڑی پرچی سی نا سامنے آ کے ڈگی، امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے وہ پرچی ویکھی نا، پڑھ کے ویکھیا نا، وہ دوجے پاسے لکھیا کہ مالک بن دینار اس سیٹھ نال جڑا تو وعدہ کیتا سی اسی پورا فرما دیتا ہے۔ یہ بھلا گل تمہیں میں کیوں سنائی ہے؟ ادھر بھی ہوں ماشاء اللہ کام شروع ہو گیا۔ میں پہلے جو میں دسیا سی نا بھی مستریاں آنا اللہ دے فضل نال 30,000 اٹ نیاں نیاں تے لگ چکی، اللہ پاک تسی جن آئے ہو تہاڈا آنا قبول فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو جناب یوسف علیہ السلام ماں دی قبر تے بیٹھے روئی جاندے نے، قبراں چ جایا کر، قبراں والیاں واسطے دعاواں بھی کریا کر،
انہاں کولوں کچھ منگیا نہ کر بلکہ انہاں نوں کچھ دیا کر. انہاں قبراں چ پتہ نہیں کنے کنے راجے پے نے, کنے کنے بادشاہ پے نے, کڈے کڈے بڑے سیٹھ پے نے, کڈے کڈے بڑے جناب چودھری پے نے. تم ایک دن قبراں چ جانا ہے میرے بھائی. اے ملی اسود نامی غلام دیکھدا ہے یوسف علیہ السلام قافلے نال کوئی نہیں, دوڑ پے. انہاں دی گل سچی نکلی کہ نسن بھجن والا ہے. اگے اگے ملی اسود دیکھدا ہے جناب یوسف علیہ السلام ایک قبر دے کول بیٹھے نے. زور دی تماچا اللہ دے پیغمبر دے چہرے تے ماردا ہے. کہندا ہے اوہو جو ہی نکلے نا یہو جا تینوں مالک تیرے بیچن والے کہندے سی. جناب یوسف علیہ السلام بڑے ہی پریشان آسمان والے منہ کر کے کہندے نے اللہ سونیا میں تے پاویں گنہگار ہی ہوواں گا پر میں نبیاں دا پتر ہاں, میرے بابے نبی نے. اللہ سونیا اینا تے رسوا نہ مینوں کر, اینا پریشان نہ کر. اللہ سونیا ایک قافلے والے کی کہن گے کہ جدوں دلوں کوئی دعا نکلے اللہ موڑ دے ہی نہیں. نعرے پھر مظلوم دی ہاتھ ستے آسمان چیر دی ہوئی اللہ دے عرش تے پہنچ دی. کہندے نے کہ ایک بادشاہ دے محل دے اگے نا ایک مائی دی ککھاں دی چگی تھی, ککھاں دی. بادشاہ ایک دن بڑے غصے نال باہر نکلیا, کہندا چگی کی دی؟ وہ لے جی گریبنی جی ماہی ہے, انہیں ککھاں دی چگی پائی گزارا پی کر دی. پولیس والے آڈر دیتا ٹاک, پولیس والے بچارے تو میرے برا آڈر دے منتظر ہوندے نے, کسی نو پھڑ کے اندر دے دو کسی نو چھڈ دو. یہ آڈر دے ہوندے نا. آ جڑے ایم این اے پی اے بدلے ہی لیندے رہندے نے, جڑا ووٹ نہ دے انہوں اندر کرا تا جن کدے چھڑوا دیتا. اللہ میرے بھائی انہاں مائی دی چگی نا 5 منٹاں چ ٹا دتی تے مائی کوئی نہیں. تھوڑی دیر بعد مائی آئی نا, انہیں ویکھیا چگی دا نام و نشان ہی کوئی نہ. تے کہن لگی میری چگی کنے ٹوائی؟ لوگ کہن لگے اماں تیری چگی کون ٹا سکتا ہے؟ بادشاہ نے ٹوائی. تے مائی پتہ کی آسمان والے منہ کر کے نا تے پتہ رب نو کی آندی, او دے دلوں ہاں نکلی آسمان والے منہ کر کے آندی اللہ میں تے اتنے کوئی نہیں سا تے تم بھی کوئی نہیں سا. یا اللہ میں تے کوئی نہیں سا تے تم بھی کوئی نہیں سا. ایسا زلزلہ آیا پورے دا پورا محل ملیا میٹ ہو گیا. کدی رب نو کہہ کے ویکھتے سعید جناب یوسف علیہ السلام نے اللہ دے دربار چ ہاں مار دیتی. اللہ مینوں اتنا رسوا نہ کر, میں اگے بڑا پریشان ہاں. اسی ویلے لال رنگ دی آندھی چل پئی, اندھیری چل پئی. قافلے والے پریشان, دسدا ہی کوئی نہیں, جانا کیڑے پاسے وے, راستہ کیڑے پاسے وے. خیمے اکھڑ گئے. اے مالک بن زگر قافلے دا جڑا قافلے دا امیر سی, اے کہن لگا اوے قافلے والے ہو, میں اس راستے وچ بڑی دفعہ گزریا ہاں, اج تک ایہو جی کوئی پریشانی نہیں آئی. گل کرو کیڑے بندے نے کوئی غلطی کیتی ہے, کوئی گناہ کیتا ہے؟ اے ملی اسود جدی ڈیوٹی جناب یوسف علیہ السلام تے لگی سی, اے کہن لگا سردار صاحب میرے کو غلطی ہوئی ہے, وہ جڑا غلام ہے میں انہوں تماچا مار بیٹھا ہاں. میں اس ویلے ویکھ رہا سی, تماچا مارن تو بعد میں ویکھ رہا سی انہیں اپنا چہرہ آسمان والے کر لیا سی, وہ بلیاں تے تھوڑا تھوڑا کچھ آ رہا
سی ہونٹ حرکت کر رہا سن کہندا ہے بس او دی وجہ تو ہی او دی بددعا نال تہاڈا نقصان ہو رہا ہے اے آ کے کہندا ہے یوسف مینوں تے پہلے دن دا ہی پتہ ہے تو بڑی عزتاں والا بندہ ہے ساڈے غلام کولوں غلطی ہو گئی ہے جے بدلہ لینا ہی تے لے لے جے معاف کرنا ہی تے معاف کر دے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے ساڈا خاندان ایو جا نہیں اسی بدلے کدی نہیں لے جاؤں میں تانوں معاف کر دیتا ہے اس ویلے ہنیری روک گئی قافلہ جا رہا ہے قافلے والیاں دا پروگرام کتھے وے اے مصر جا رہے نے مصر اللہ اکبر اللہ اے قدرت دے نظام نے نام پرا خوچ سٹ رہے نے پرا خوچ سٹ رہے نے اور کھوٹیاں درما ویچ رہے نے اللہ فرما رہے نے یوسف ایویں چند دنوں دی بات ایک خوچ نہیں بلکہ تینوں تخت مصر تے بٹھا رہے جی تینوں آ کے سلام نہ کرن تے مینوں رب کنے کہنا ہے یہ ہوئی بھرا تینوں آ کے سلام کرن گے اللہ اکبر اللہ جناب یوسف علیہ السلام قافلے والوں دے نال قافلہ مصر پہنچ گیا مصر نو بھی نا اللہ پاک نے بڑی شان دیتی بڑے پیغمبر اتنے پیدا ہوئے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ چ بیٹھے آپ فرماندے نے میرے صحابیوں ان قریب نا تسی ایک علاقہ فتح کرو گے جتوں دے سکے نو قرات کیا جاتا ہے قرات تے جدو فتح کرن اونا تے بہت ہی سختی نہ کریا جے بہتا ماریا کٹیا جے نا صحابہ نے سونیا کیوں آپ فرماندے نے او میری ماں ہاجرہ دے پیکیاں دا علاقہ ہے میری ماں دے پیکیاں دا علاقہ اور نبی پاک دی بیوی لونڈی حضرت ماریا کپتیا رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی مصر دی عورت سے اور کئی انبیاء مصر چوئے جناب یوسف علیہ السلام مصر قافلے والوں دا سردار کہنے لگا آ دریائے نیل آ گیا ہے مصر کا ایک بہت بڑا مشہور دریا کا نام دریائے نیل اور بڑا لمبا چوڑا دریا ہے بڑا لمبا چوڑا دریائے نیل اللہ اکبر اللہ کہ پانی وہ بڑا میٹھا ہے دریائے نیل کا نا پانی بڑا میٹھا ہے تے آ جڑا مہینہ اگے آ رہا ہے جون دے دن چ وہ پانی جڑا ہے دریائے نیل تک وہ چھل مارتا ہے پانی اوپر چڑھتا ہے تے اس دریا دے پانی نال نا ایک سرمئی جی رنگ دی مٹی وہ فصلیں چلی جاندی تے مورخ لکھدا ہے قاضی سلیمان منصور پوری الجمال والکمال چ لکھتے ہیں کہ وہ مٹی دریائے نیل دی اتنی قیمتی ہے جویں ساڈی ڈی اے پی کھاد پا دیے نا او دا پانی تے او دی مٹی ایویں فصلاں نو اثر کر دی دریائے نیل او دریائے نیل چڑھدا کدے انہاں دے رواج دے مطابق جڑا ادو جہلیت دا رواج ایک لڑکی نے نوجوان خوبصورت لڑکی انہوں ہار سنگار لا کے سونا گہنا پا کے انہوں دریا بردہ کرتے سن انہوں دی رسم دے مطابق وہ دریا چ پانی تا آتا سن جدو اللہ نے مصر فتح فرما دیتا فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جدو اے جناب فتح ہوا مصر لوگوں نے آخیا دریا دا پانی تا چڑھے گا جے ایک خوبرو لڑکی اسی دریا بردہ کریں گے تا پانی چڑھے گا حضرت عمر بن عاص کہنے لگے اے تا کفر دیا رسماں نے اے میں رسم نہیں کرن دینی
انہوں نے رسم نہ کی تے دریا چ پانی کوئی نہ آیا، دریا سوک گیا، لوگ بڑے پریشان، جی ہن اناج کتوں کھاواں گے؟ فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق نو چٹھی لکھی، ساری گل دسی کہ حضرت آ جا دریا ہے نا، دریا نیل، یہ پانی تا آتا ہے جے یہ لڑکی دریا بردہ کریے تا پھر پانی آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چٹھی لکھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اج بھی عمر ورگا بندہ پیدا فرما لکھی تے چٹھی کی لکھی، سن لو دھیان نال، من عبداللہ عمرا، من عبداللہ عمرا الی نیل مصر، اے چٹھی اللہ دا بندہ حضرت عمر لکھ رہے آئے امیر المومنین الی نیل مصر، اے چٹھی میں دریائے نیل والے لکھ رہا ہوں۔ چٹھی دا موضوع کیے مضمون کیے فرماندے نے ان کنتا تجری من قبل من کے بالکا، اوے دریائے نیل سن لے، جے اج تو پہلا تو اپنی مرضی نال چلدا سائیں، فلا تجرک، سانو تیرے پانی دی لوڑ کوئی نہیں، پھر تو نہ چل۔ اوے پانیاں دریائے نیل، میں تینوں چٹھی پیا لکھنا وا، جے تو اپنی مرضی نال چلدا سائیں تے سانو تیرے پانی دی لوڑ کوئی نہیں، نہ چل۔ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ يُجْرِيكَ، جے اللہ تینوں چلاندا ہے پھر اسی اللہ کے سوال کرنے ہیں، اللہ ہون بھی چلا دے۔ یہ کون چٹھی لکھ رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ؟ چٹھی فرماتے ہیں جاؤ میری چٹھی لے جاؤ تے جا کے دریائے نیل چ کھلو کے، دریا دی جناب دریائے نیل دی زمین چ کھلو کے اے چٹھی پڑھ کے تے میری چٹھی دریا میں چھوڑ دیا جی، تے پھر چھتی ہی باہر نکل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، چٹھی لگائے، چٹھی لے جا کے نا دریائے نیل چ پڑھی گئی، دریائے نیل چ جا کے چٹھی پڑھ کے سٹی نا تے اینا پانی آیا، اینا پانی آیا، اگلے سال نالوں 18 فٹ پانی اچا آ گیا۔ جب بندہ مسلمان ہوئے تے یہ آکھے تے پھر پانی بھی لگ پیندے نے، یہ آکھے جنگل دے شیر بھی لگ پیندے نے، یہ آکھے بگیاڑ بھی لگ پیندے نے، تے جدو مسلمان نہ ہوئے نہ دا مسلمان ہوئے ادو یہ چوڑے بھی لتر مار لیندے نے۔ دعا کرو اللہ سانو مسلمان بنا لگے۔ مالک بن زگر کہنے لگا کہ غسل کر، سارے غسل کیتا، جناب یوسف علیہ السلام نے کہنے لگا تمہیں غسل کر رہا ہے، سفر کا کٹا کٹا لے جا۔ اللہ دے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نے غسل کیتا، سونے تے اگے ہی بڑے سن، ایویں چہرہ چمکیا جی 14ویں رات کا چند چمکتا، نویں پوشاک پہنا دیتی۔ تفسیر والا لکھتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بٹھا دیتا تے کہنے لگے لوگ بڑا مجمع ویکھن واسطے بڑے لوگ کہنے لگے جنہیں جنہیں یوسف نو ویکھنا ہے نا ایک ایک اشرفی یعنی کہ ایک ایک دینار یا ایک ایک روپیہ اتے سٹی جاؤ تے ویکھی جاؤ۔ جناب یوسف علیہ السلام نو لوگ ویکھ رہے ہیں روپیے دے دے کے، صبح تو لے کے شام تک ویکھتے ہی رہ تے مالک بن زگر نے اعلان کر دیتا کہ کل اس یوسف نو تواڈے شہر چ ویچیا جائے گا، یہ میں غلام ویچنے جنہیں جنہیں خریدنا ہوئے وہ کل پہنچ جائے۔ اللہ اکبر اللہ،
اے رب دا نبی یوسف ویکھ رہا ہے، پہلا بھراواں نے ویچیا، ہن جا کے مصر دے بازار چ ویکھ رہا ہے۔ مصر بھی عجیب شہر جتھے کئی کئی پیغمبر گئے، انشاءاللہ میں اگلے جمعے دساں گا اللہ دے فضل نال جے جیوندے رہ تاں کہ یوسف علیہ السلام نو کنے کنے خریدیا کہ کیویں خریدیا گیا کہ کہڑے کہڑے لوگ جناب یوسف علیہ السلام نو خریدن واسطے آئے سن تے کنا کو مول لگیا سی۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔